اللهم صل على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبنبیہ ونجیبہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومخالفہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومقصر ولایتہم مجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب محکم وقولہ الاحسن وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، یہ سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت آسمان ولایت و امامت و عصمت و طہارت و شہادت و کرامت کے 7ویں تابندہ ستارے حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پرسوز، شہادت پردرد کے مناسبت سے یہ مجلس عزا اس کا انعقاد کیا گیا۔ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانی مجلس کی اس کاوش کو، اس محبت کو، اس خلوص کو، اس عقیدت کو جو بارگاہ ولایت میں پیش کی گئی، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند قدوس بانی مجلس کے رزق مال میں اضافہ فرمائے اور بانی مجلس کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات آبا و اجداد سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش کامل فرمائے۔ بالاخص سید مشتاق حسین کاظمی مرحوم و مغفور، سید گلشید حسین کاظمی مرحوم و مغفور، جناب علامہ تنویر حسین شیرازی مرحوم و مغفور، احل اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ الشریف۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دیگر مرحومین و مرحومات، مومنین و مومنات کہ جن کے پیچھے کوئی بھی ان کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے اور فاتحہ کرنے والا یا کوئی تحفہ بھیجنے والا نہیں ہے، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ خداوند متعال باقی افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ اس مجلس اعزا دار الشفا میں حاضر جو اس وقت مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ خداوند قدوس بطفیل چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس پر آشوب دور میں تمام مومنین کی عزت، جان، مال اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ امام زمان
حجت دورہ، بقیت اللہ العظم، ناموس دہر، فرزند زہرا، قطب عالم امکاں، لنگر زمین و آسماں، حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ خداوند قدوس ان کے حق میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں، ان کو معاف فرمائے۔ ہم نے جو بھی یہاں دعائیں مانگی ہیں، ان کی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت کے لیے ایک مرتبہ زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے بلند ترین صلوات بھیجیے محمد و آلہ۔ مومنین کرام، چونکہ یہ شروع سے ایک ریت ہے اور ایک رسم ہے کہ جو مخصوص مجالس ہوتی ہے اس کے جو ایک مخصوص خطیب کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان خطیب یا ذاکر اس مجلس سے خطاب کرے اور اس کے مضمون اور اس کی جو مناسبت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرے۔ میں بھی اسی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے انتہائی واجب الاحترام خطیب کے لیے اس موضوع کو چھوڑتا ہوں، اور تاکہ وہ اتنے دور سے سفر کر کے جو تشریف لائے وہ اس موضوع کا حق بھی ادا کریں اور آپ کی روحانی اور دینی آج کی مناسبت سے جو ضروریات ہیں اس کو وہ بیان برائیں، اور ساتھ میں فضائل و مناقب امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں بیان فرمائے۔ میں اس مختصر سی مجلس میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین معاشرت ہے، اسلام دین حکمت ہے، اسلام دین حرکت ہے، اور اسلام دین عقل ہے، اسلام دین عدم مساوات ہے۔ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے۔ اسلام کو دین عدل تو کہہ سکتے ہیں لیکن دین مساوات نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس میں ہر چیز کا میں جو ایک طالب علمانہ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے اس میں مجھے دین عدم مساوات نظر آتا ہے، جس کو دین اسلام مساوات یہ ہوتی ہے کہ سب کو ایک ہی پلے میں رکھا جائے، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، سب کے بارے میں ایک ہی نقطہ نظر ہو انسان کا۔ تو میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے اس میں دوری نظر آتی ہے، توافت نظر آتا ہے، اور اس کی مساوات کے برعکس چیز نظر آتی ہے کہ انسان جب دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپنے استاد کے محضر میں بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اولاد جب والدین کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے تو اس کا طریقہ اور اس کے آداب کچھ اور ہیں۔ اسی طرح پورے معاشرے کے اندر تو اگر اس کو مان لیا جائے کہ اسلام دین مساوات ہے تو پھر جس انداز سے آپ استاد کو دیکھتے ہیں اسی انداز سے آپ دوست کو بھی دیکھیں، جس انداز سے آپ دوست کو دیکھتے ہیں اسی انداز سے آپ اپنے باپ کو بھی دیکھیں، اگر جس انداز سے آپ باپ کو دیکھتے ہیں اسی انداز سے آپ اولاد کو بھی دیکھیں، لیکن یہاں پہ قوانین الگ ہیں۔ باپ کے حقوق بیٹے پر کچھ اور ہیں، بیٹے کے حقوق باپ پر کچھ اور ہیں، اسی طرح زوجہ کے قوانین اور ہیں، ماں کے قوانین اور ہیں۔
بیٹی کے قوانین اور ہیں، بہن کے قوانین اور ہیں، دوست کے آداب کچھ اور ہیں اور بزرگ کے آداب کچھ اور ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پھر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو اولیاء کے لیے آداب کچھ اور ہیں اور پیغمبران الہی کے لیے آداب کچھ اور ہیں۔ اگر اس سے اوپر بڑھیں تو خدا کے لیے جو اس کے یعنی خدا کی حضوری میں جائے، انسان اپنے آپ کو سمجھے خدا کی حضوری میں، تو پھر اس بارگاہ میں جانے کے آداب کچھ اور ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایسا ایک قانون ہے کہ جو نعرہ بلند ہوتا ہے کہ دین مساوات ہے اسلام، لیکن اگر گہرائی سے انسان اسلام کا مطالعہ کرے تو اسلام دین معاشرت، اسلام دین حکمت، اسلام دین معرفت، اسلام دین حرکت اور اسلام دین عقل، اسلام دین عدل تو نظر آتا ہے، لیکن اس دین مساوات نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے بڑے کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، چھوٹے کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ مسلمان کے قوانین کچھ اور ہے، مومن کے قوانین کچھ اور ہے، غیر مسلم کے قوانین کچھ اور ہے، اور غیر مسلم میں سے کتابی کافر کے قوانین کچھ اور ہیں اور غیر کتابی کافر کے قوانین کچھ اور ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا ایک ہی پلڑے میں وہ اس کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کافی دقت طلب اور غور طلب موضوع ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اچانک دروازے سے کہیں اشارہ ہوگا کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اس خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بارگاہ اہل البیت میں جانے کے آداب کیا ہے، اور بارگاہ پیغمبر اسلام کی صرف اشارتاً یعنی مجمل طور پہ مفصل طور پہ نہیں، آپ کی خدمت میں بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہے۔ محضر قرآن میں جائے انسان تو پھر اس کے آداب کیا ہے۔ یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے جس کے مقدمے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام خدا بند متعال ہے، اور یہ عقیدہ خدا کی وحدانیت کا، خدا کی توحید کا اور خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے اگر یہ متزلزل ہو تو کوئی بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر اس کو اور میں آسان زبان میں کہوں تو یوں ہو سکتا ہے، ایسے ان لفظوں کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ٹکے کی اس عقیدے کی حیثیت نہیں اگر اس بندے کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ اگر اس کا عقیدہ توحید متزلزل ہے اور عقیدہ توحید کے اندر خلل ہے، یعنی وحدہ لا شریک ایک ذات واجب الوجود اور توحید، اگر اس کے بارے میں اس کا نظریہ واضح نہیں ہے تو پھر ظاہر نبوت بھی اس کی مشکوک ہے، عقیدہ نبوت۔ اسی طرح عقیدہ ولایت، اور شاید کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایسے بھی عرض کر سکتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد بلند آواز۔ تو چار مصرے جو ہیں وہ میرے اس موضوع سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، دل سوز سے خالی ہے تو محمل ہے طواف و احرام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام۔ یعنی کہنے کا مقصد میں یہ چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی عقائد ہیں عقائد حقہ، کہ پہلے یہ واضح ہو اور مضبوط ترین عقیدہ ہو ذات واجب الوجود کے متعلق۔ تو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید انسان کا اگر مکمل ہو جائے، معرفت خداوندی انسان کو حاصل ہو جائے، تو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے آداب کیا ہے،
اس کے آداب کیا ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں ایسے عرض کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ جب آپ کسی انتہائی دوست کے ساتھ جو آپ کا انتہائی قریبی اور گہرا دوست ہو اس سے ملنے جائیں تو آپ تیاری کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے لباس کو اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور اپنے آپ کو معطر کرنا کہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اور پھر اس سے کوئی بڑی شخصیت ہو تو اس کے لیے پھر مزید آپ کی تیاری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو جتنی اس کی شخصیت بڑھتی جاتی ہے تو اس سے ملاقات کے لیے جب انسان جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں جانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ سب سے بڑی ذات ہے کہ اس سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کے چہرے کی حالت جو ہے وہ متغیر ہو جاتی تھی، اور جسم کانپنے لگتا تھا، رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ تو فرزند پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے اور آپ کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہے؟ کہا پوچھنے والے کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ میں احکم الاحکمین ذات کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ اب ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بندگان الہی ہیں، جو صحیح بندگان الہی ہیں، وہ جب محضر خدا میں جاتے ہیں، ملاقات خدا کے لیے جاتے ہیں یا خدا کی طرف وہ رخ کرتے ہیں تو پھر ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آج چونکہ ریاکاری کا کوئی پہلو نہ نکل جائے تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مومنین کو توفیق بخشیں تو وہ اس طرح کے مقدس مقامات کے سفر کے طرف وہ جائیں، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اسباب اللہ ایسے مہیا کریں کہ وہ ان مقامات مقدسہ کہ جہاں پر جا کر انسان اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے، ایسے مقامات کی طرف سارے مومنین کے اللہ اسباب ایسے مہیا کرے۔ تو بارگاہ خداوندی میں جانے کے آداب، ایک سفر ہے کہ لوگ سفر کرتے ہیں یعنی خالق کی طرف۔ خالق تو کہیں بھی ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر خالق موجود نہ ہو، جہاں ذات واجب الوجود ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے عاشقوں کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ عاشقوں کا ہے کہ عاشق کسی جگہ پہ کسی خلوت میں وہ عام جو مال کے عاشق ہیں یا عام مجازی عاشق ہیں جن کو حقیقی عاشق نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی خلوت تلاش کرتے ہیں اور کسی مقام کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر اپنے محبوب سے نہیں ملا جا سکتا، ہر جگہ محبوب کے ملنے کے قابل نہیں ہوتی، انتخاب کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے عاشقوں کو کہا ہے کہ میں تو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوں، لیکن ایک خاص ملاقات کے لیے خاص وقت ہے اور خاص زمانہ ہے، وہاں آؤ گے تو میرا قرب تلاش کرو گے اور میرے ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے، ویسے اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا کوئی گھر، اس کو ضرورت ہوتی ہے جس نے گھر میں رہنا ہو، جس کا وجود جو ہے ہماری طرح کا وجود ہو، یعنی ممکن الوجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر گھر ہو، اور اس کو ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، بسم اللہ، محترم تشریف لائے، آپ کو مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اس کے لیے اللہ نے ممکن الوجود، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے لباس ہو، اس کے لیے کھانا ہو، اس کے لیے گھر ہو، لیکن جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس نے ایک گھر کو بیت اللہ کہا ہے۔ گھبراہٹ نہیں طاری ہو رہی؟ پتہ نہیں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پر ذکر خدا ہو بندے کی طبیعتیں گھبرانا شروع ہو جاتی ہے۔
یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو بہرحال آپ کی محبت ہے، بہر طور خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ نے اس کو بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر کہا ہے۔ اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وہ عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے، اللہ کے عاشقوں کی ملاقات اور وعدہ گاہ ہے کہ وہاں اللہ کے عاشق جاتے ہیں اور اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ انتخاب کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کی جگہ ہے، یہاں پہ آؤ۔ اب یہاں پہ آؤ، اور پھر جب یہ آؤ تو یہ سفر ایسا ہے کہ بعض عاشقان خدا نے اس سفر کو کہا ہے سیر من الخلق الی الحق۔ یہ ایسا سفر ہے کہ بندہ مخلوق کی کثافت سے نکل کر خالق کے پاکیزہ ماحول کی طرف بندہ سفر کرتا ہے۔ اب گھر سے نکلتے ہیں روزانہ، زوجہ ہے تو جب اس کا شوہر گھر سے نکلتا ہے تو وہ صدقہ نکالتی ہے کہ میرا شوہر خیریت سے واپس گھر میں آ جائے۔ ماں ہے تو وہ بیٹے کا صدقہ نکالتی ہے، دعا بھی کرتی ہے کہ میرا بیٹا رزق حلال کے لیے جا رہا ہے اور اللہ اس کو خیر سے واپس لے کے آئے اور خیریت سے واپس آئے۔ اور جس کا سفر صدقے سے شروع ہو اور آیا کرسی سے شروع ہو، وہ سفر بے خطر رہتا ہے، اس سفر میں کوئی خطرہ نہیں آتا، کیونکہ فرزند پیغمبر نے فرما دیا کہ جب کوئی سفر کرتا ہے، ایک مرتبہ آیا کرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو اس کا نگہبان مقرر کرتا ہے، ایک فرشتے کو نگہبان مقرر کرتا ہے، جا اس بندہ خدا کی حفاظت کر۔ پھر فرمایا کہ جب 2 مرتبہ آیا کرسی کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پھر اللہ 2 فرشتوں کو اس کا نگہبان مقرر کرتا ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں جب 3 مرتبہ، چونکہ روایات میں یہ موجود ہے 3 مرتبہ آیا کرسی کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ اب ہٹ جاؤ، اب میرے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کا ذمہ میں خود اٹھاؤں۔ آپ کے پاس تعویذ موجود ہیں، آپ کے پاس تعویذ موجود ہے، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں آپ، پیسے خرچ کرتے ہیں کہ فلاں تعویذ والا جو ہے اس کے پاس جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور تعویذ کون سا ہوگا؟ ہاں، اس سے بڑھ کر اور کون سا تعویذ ہوگا؟ مجھے سایہ ہو گیا ہے، کسی جن کا پری کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ہے جنات کے جتنے سائے ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں۔ واقعی یہ سائے نہیں، یہ ہمارے وہم ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں کہ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو ایک تو ہم دوسرا بات پہ ہم شک کرتے ہیں، ذرا سی کوئی ہمیں تکلیف ہو جائے تو بس وہ جو ساتھ میرا کزن رہتا ہے نا، اس نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ ہاں جی، اچھا کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم دوسروں کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تعویذ نہیں ہے، یہ آپ کی عقلوں کے اندر فطور ہوتا ہے، یہ آپ کی سوچ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بدگمانیاں، شکوک و شبہات کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سفر، ماں ہے تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بچہ سفر پہ جا رہا ہے اور خیریت سے واپس آ جائے۔ اس طرح جو بھی کسی کا کوئی عزیز ہو، یہ مخلوق سے خالق کی طرف کا جو سفر ہے، میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بندہ اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جائے، اللہ کا قرب تلاش کریں، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جائے، حرم کی طرف جائے، تو اس سفر کو کہتے ہیں، عاشقان خدا نے لکھا ہے سیر من الخلق الی الحق، مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے خالق کی طرف سفر کرنا۔ مکروہ کی کہا گیا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ جب تم ہر سفر میں دعا مانگو کہ پروردگار میں جا رہا ہوں، میرا جانا اور آنا بخیر ہو، میں جا رہا ہوں اور خیریت سے مجھے اپنے گھر میں واپس لا۔ یہ وہ واحد سفر ہے کہ جہاں منع کیا گیا ہے کہ اس میں واپسی کی دعا نہیں مانگنا ہے۔ پتہ نہیں جاگ رہے ہو تو صحیح نہیں، یہ واحد سفر ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ تم نے واپسی کی دعا نہیں مانگنا۔ کون سا بدنصیب ہوگا کہ جو مخلوقات کی کثافت سے نکل کر اپنے خالق کی طرف جائے تو پھر وہاں سے واپسی کی دعا مانگے۔ اس لیے یہ اولیاء خدا جو ہیں، عاشقان الہی، جن کو صحیح معنوں میں بندگان الہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانا ہے، مکروہ ہے، قرات ہے، یہ دعا نہیں مانگنا۔
جاؤ تم ایسے سفر پہ روانہ ہو رہے ہو کہ جہاں تم اپنے خالق سے ملنے جا رہے ہو، اپنے خالق سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہو، اپنے خالق کا قرب تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ لہٰذا اس سفر میں یہ کبھی یہ دعا مانگو کہ پروردگار اپنے گھر تک مجھے خیریت سے پہنچا، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے میں تیرے گھر کو دیکھوں، وہاں پہ پہنچوں اور مجھے اس خیریت سے لے۔ پھر دعا نہیں مانگنی، پھر آگے اللہ جانے تو بلکہ یہ کہیں گے شاہ جانے تو راہ جانے تو جانے یا علی۔ یہاں یہ ایک جملہ ہے نا مشہور، پھر جائیں آپ اس طرف۔ اچھا پروردگار مجھے اللہ نے توفیق دے دی تو میں آ رہا ہوں تیری طرف، تو کیا ایسے ہی آ جاؤں؟ کہا نہیں، پہلے تیاری کر، تو کسی عام بارگاہ میں نہیں جا رہا ہے، عام بارگاہ میں نہیں جا رہا ہے، پہلے تیاری کر اور غور و فکر کر کے کہ تو کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ جب چھوٹے سے کسی بادشاہ سے کسی منسٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کتنی تیاری کرتا ہے، تو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ لہٰذا بے سوچے غور و فکر کیے اپنے گھر سے قدم نہ اٹھا، قدم اس وقت اٹھا کہ جب مکمل غور و فکر کر لے میں کہاں پر ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ وگرنہ جائے گا تو جیسے وہ چونکہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن کئی دفعہ ذہن میں ایسی آ جاتی ہیں، کشف المحجوب میں داتا گنج بخش اجویری انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جسم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تیاری کر کے نہیں جاتے، وہ تیار کر کے اپنے آپ کو نہیں جاتے کہ کس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ پورا غور و فکر کر، پھر قدم اٹھا، پھر میری بارگاہ میں تو پہنچ۔ اچھا کیسے پہنچوں پروردگار؟ کہا میں طریقہ بتاؤں گا اور اپنے نبی کے ذریعے سے طریقہ بتاؤں گا کہ ایسے تو نے نہیں جانا ہے کہ منہ اٹھا کے تو داخل ہو جائے، اب تو خاص حرم میں داخل ہوگا، حرم خدا میں، اس حریم کے اندر عام لباس میں نہیں۔ تو کہے کہ میں قیمتی لباس پہنوں گا اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاؤں گا، نہیں۔ یہی تھا، ایک تھا وہ بعض بزرگ بھی تھے اور بعض خواتین بھی ایسی تھیں، رسول اللہ چلے گئے تو ان کو بھی آداب نہیں تھے بارگاہ خداوندی میں جانے کے، پیچھے وہ بھی بزرگ پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں پہ اس حدود کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا تو آپ کو تو منع کیا گیا تھا، آپ یہاں پہ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، تو یہاں پہ تشریف نہ لائیں، تو آپ فوراً اس حدود سے باہر نکل جائیں۔ باہر نکل جائیں، کیوں نکل جائیں باہر؟ کہ یہ عام بارگاہ نہیں ہے، اس کے اندر آنے کے لیے کچھ آداب ہیں، تو جائیں واپس پلٹیں، ایک مخصوص مقام پہ رکیں تو وہاں سے نیت کر کے پھر تشریف لائیں اور پھر اس کے مخصوص آداب کے ساتھ یہاں پہ تشریف لیں۔ اچھا یہ موضوع میں نے کیوں شروع کیا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی ایک مجلسیں اور کتنے خطبے جو ہے نا وہ اس طرف ہوں گے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تازہ جو اللہ نے توفیق خداوندی ہوتی ہے اس کے دوران بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ نجف جائیں، سب مومنین جائیں، مومنات جائیں، اپنے مولا کی زیارت کریں، کربلا جائیں، مشہد جائیں، تیاری کر کے جائیں، لیکن وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے اور اللہ کے گھر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں پہ کچھ پابندیاں ہیں کہ جو پابندیاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، اور پھر بجائے ثواب حاصل کرنے کے یا واجب ادا کرنے کے بہت سے عذاب کا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لاد کے اپنے واپس آ جاتے، پھر لوگوں کو کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، زمزم بھی پلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا ایک عذاب اپنے ساتھ لے کے آ گئے۔ اگر موسیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ تمہاری بیگم وہاں پہ بیٹھی ہے اور سردی بھی اس کو لگ رہی ہے، لیکن اب تو یہ خاص جگہ پہ آ گیا ہے، نالین اتار،
اب یہ وہ وادی ہے کہ جہاں نالین کے ساتھ تو نہیں آ سکتا ہے، تو وہ بھی خاص جگہ تھی، وہ وعدہ گاہ تھی جہاں پہ موسیٰ نے ہم کلام ہونا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہے، یہاں پہ اتار دو پھر جو کچھ، وہ پچھلی جتنی بھی کثافتیں ہیں نا وہ اتار دو۔ یہاں بس ایک ایسا کرنا ہے کہ نہ بندہ زندوں میں شمار ہو نہ مردوں میں شمار ہو، درمیانہ سا ایک ایسا لباس کا انتخاب خدا نے کیا کہ ایسا لباس پہنو کہ پتہ نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اچھا لباس کیسے پروردگار پہنوں؟ کہا ایسا پہننا کہ اس کو سوئی اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، وہ سلا ہوا لباس نہ ہو۔ اب اتار دو کثافت والے لباس، اتار دو گناہوں والے لباس، اتار دو، میری بارگاہ میں آ رہے ہو۔ ہاں تو اس طریقے کے ساتھ آؤ کہ لباس بھی میری مرضی کا، کہ جو میری بارگاہ میں، اب سارے لباس اتار دو، بالکل آزاد ہو جاؤ، اس لباس کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ تو اس لباس میں اچھا پروردگار پھر ہم اس سرزمین میں پہنچ گئے تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر میں نے کچھ حدود اس کے مقرر کیے، وہاں پر جاؤ اور جا کر وہاں پر پہلے اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر غسل کرو تاکہ لباس کی گندگی بھی دور ہو جائے اور جسم کی گندگی بھی دور ہو جائے۔ غسل مستحب کرنے کے بعد پھر ایسے کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھو، جو تحیہ مسجد پڑھو یا احرام کی نیت سے نماز پڑھو۔ اب احرام اس لیے ہے کہ آپ حرم میں داخل ہو رہے ہو، آپ حریم خاص کے اندر داخل ہو رہے ہو، لہٰذا اس لباس کے ساتھ وہاں پہ جاؤ۔ تو لباس ایسے کرنا کہ لباس کا بھی میں طریقہ بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ ایک کندھا تمہارا ڈھکا ہوا ہو اور دوسرا تمہارا ننگا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایسے طریقے سے ہو کہ وہ تمہارا بدن ڈھکا ہوا ہو لیکن سر خالی ہو۔ سر پہ تم نے چھتری نہیں لینی ہے اور چھتری والی گاڑی میں بھی سفر نہیں کرنا ہے۔ اب تم محرم ہو گئے ہو، جو چیزیں تم اپنے دیس میں کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، پہن سکتے تھے، جیسے ہی تم نے کہا لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد اب تمہارے اوپر وہ چیزیں حرام ہو گئی ہے۔ اب تم اپنے نہ ناخن کاٹ سکتے ہو، نہ تم اپنے بالوں کو نوچ سکتے ہو، نہ بالوں کو کاٹ سکتے ہو، نہ تم خوشبو لگا سکتے ہو، نہ خوشبو والا ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہو، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہو۔ تبھی تک گھبراہٹ نہیں گئیاں تھوڑیاں؟ میں نے یہاں کے کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ، اب میں یہ جملہ پتہ نہیں کس طریقے سے میں انداز کروں گا، میں یہ اس لیے آج کر رہا ہوں، نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، لیکن جب آپ ایسے سفر میں روانہ ہو رہے ہیں تو کسی ماہر مشاک کی زیر نگرانی سفر کریں کہ یہ سفر عشق، سفر معرفت جو ہے وہ آپ کا مزید معرفت میں اضافہ کریں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لاد کے واپس۔ تو میں نے دیکھا وہ چونکہ ایسا ماحول تھا کہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ واقعی غلامی میں قوموں کے نظریات بدل جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، پھر ایک طرف اکثریت ہے تو اکثریت کا ہی پھر قانون چلتا ہے۔ تو آج ہم نے کہا جو 80% لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں ایسے ہی۔ ایسے بات نہیں ہوتی ہے بھائی، ہر چیز ہے۔ مولا علی کا طریقہ اور ہے اور مولا علی کے دشمنوں کا طریقہ اور ہے۔ یار بس ایک جملہ سن لیجئے۔ ایک مولا علی کا دشمن تھا، وہ گیا، وہ اس کالے پتھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ کھڑا ہو گیا سامنے تو کہنے لگا تو پتھر ہے اور پتھر بھی بس تو سیاہ پتھر ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں اور تو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، بس وہ ہمارے نبی تھے، وہ تجھے چومتے تھے تو بس ہم بھی تیری وجہ سے، ان کی وجہ سے اس کو چوم رہے ہیں، وگرنہ تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس جگہ پہ صرف میں ہی ہوں۔ تو وہاں کائنات کے مشکل کشا علی بھی موجود تھے۔ یار تو میرے مولا کے یقوتی لب ہلے اور فرمایا بندہ خدا ہوش میں آ، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ اللہ نے، یہ پتھر نہیں ہے،
ہے بظاہر تو پتھر ہے، اللہ نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں اور اس کو 2 لب بھی دیے ہیں۔ جب اس کو کوئی بوسہ دیتا ہے تو یہ بھی آگے سے بوسہ دیتا ہے، اور اپنی ان 2 آنکھوں سے تصویر کھینچتا ہے کہ مجھے چومنے والا کون ہے۔ یہ تو کیسے کر رہا ہے؟ تو اب پتہ چلا کہ مولا کے دشمنوں کا وہاں پہ جانے کا طریقہ اور ہے، اور مولا کے عاشقوں کا جانے کا طریقہ وہاں پر کچھ اور۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں بھیڑ چال والا مقام نہیں ہے یہ، بھیڑ چال نہیں، یہ سمجھ کے سوچ کے بندہ جائے تو ایسا نہ ہو کہ بندہ حاجیوں میں نام بھی لکھوا لے اور معتمرین میں بھی اپنا، یعنی عمرہ کرنے والوں میں بھی نام لکھوا لے، تو پتہ چلا عمرہ کے نام پہ گناہ کر کے آیا ہے۔ کئی دفعہ بندے آتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا، بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کپڑے اتار لیے ہیں، اگر اتار لیں بھی تو وہ احرام سے نہیں نکل سکتے، وہ اسی میں رہیں گے، اور جو چیزیں ان کے اوپر حرام ہیں وہ ان کے اوپر حرام رہیں گی۔ مسائل کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو کہتے ہیں وہ کر دی نا جی آپ نے مولویوں والی بات، ہمیں کوئی فضائل مناقب سناتے، مولوی کبھی کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آپ نے بھی مولویوں والی بات کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں، یہ جب بندہ اس سفر عشق میں جاتا ہے نا، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صحیح کہہ رہے تھے، بشرطے کہ بندہ متوجہ ہو۔ میں ابھی ایک تازہ واقعہ پروفیسر صاحب آپ کو سناتا ہوں، آپ کے پورے اس مجمع قیادات میں نے کیے۔ ایک بندہ 1.5 سال سے وہاں پہ مقیم ہے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو تو بڑی توفیق دی ہے کہ آپ حرم کے قریب ہیں، تو کسی یورپی ملک میں بھی آپ جا سکتے تھے یا کسی اور میں بھی، تو اللہ نے آپ کا رزق یہاں پہ لکھ دیا ہے، تو حرمین کی زیارت بھی ہو رہی ہے، کبھی آپ نبی کے حرم میں ہوتے ہیں، کبھی خدا کے حرم میں ہوتے ہیں، تو یہ بڑی توفیق ہے۔ تو ماشاءاللہ عمرہ وغیرہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ 60-70 عمرے کر چکا ہوں میں۔ اچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو۔ ابھی تک میں متوجہ نہیں تھا، میں نے کہا بندہ صاحب معرفت ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ یقیناً کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ تو کہتا تھا جی بس جب بھی چھٹی ہوئی تو میقات پہ گئے تو ہم نے احرام باندھا، 10-11 بجے گئے، 2-2:30 بجے عمرہ ختم ہو گیا، 2-2:30 بجے عمرہ ختم ہو گیا، اور ہم نے دعا مانگی اور گھر میں آ گئے، اور اپنے ایک ثواب قصیر حاصل کر کے ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ میں نے کہا اچھا تو اس طرح کے کتنے عمرے آپ نے کیے ہوں گے؟ کہتا جی کو 50-60 تو کیے ہوں گے۔ میں نے کہا 50-60 کیے ہیں تو 60 بکرے تیار کریں، آپ 60 بکرے تیار کریں، اور پھر ایک بکرا ماشاءاللہ سے، اب تو مہنگائی بھی 50-60 ہزار سے کم تو بکرا نہیں ملتا ہے، یا چلے 30-40 ہزار، تو اس طرح کریں تو ایک دفعہ ان کے چہرے کا رنگ، یہ آپ بات کیا کرتے ہیں؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ اچھا مولوی صاحب تساں اتھے بھی آ گئے ہوئی مولویاں لی گل کاری چھوڑی، ہاں ایک اور چھوڑی ہے کہ یہ، تو میں نے کہا آپ کہتے کیوں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے آیا تھا تو آج کون سی مشکل تھی؟ ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اور بہت سے ذرائع موجود ہیں، عمرہ کرنے سے پہلے کسی سے کو پوچھ تو لیتے تاکہ عمرہ ہوتا بکرا نہ ہوتا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ توجہ کریں، کہا کہ آپ کا عمرہ ہوتا اور آپ بکرے سے بچ جاتے۔ اس نے کہا کیا آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ حرم خدا میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے داخل ہونا ہے؟ اب اس کا کریں کہ مکتب تشیع کے اندر جب بندہ محرم ہو جائے، احرام باندھ لے، تو پھر چھت والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا، کسی سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، سر کے اوپر چھتری نہیں رکھ سکتا، چھتری کالی اور سفید چھتری نہیں رکھ سکتا، ہاں اہل بیت کی محبت کی چھتری رکھ سکتا ہے، یہ چھتری نہیں رکھ سکتا۔ یہ چھتری رکھے گا یا کسی ایسی گاڑی کا عمرہ، اس کے اوپر کفارہ پڑ جائے گا، لہذا وہ پریشان ہو گئے۔ تو اب اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بارگاہ خداوندی میں جس طرح میرا ٹائم مکیا تو خود میں نے اداس چھوڑنا ہے، تو اس کے جانے کے آداب،
یعنی آپ ایک اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، واجب الوجود کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اس کے آداب ہیں۔ اچھا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنا لباس آپ نے اتار پھینکا، 2 چادروں کا آپ نے لباس پہنا، اور پھر آپ تیار ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، پہلے یہ تیرے لیے چیزیں حلال تھیں، اب تیرے لیے یہ چیزیں حرام ہوگی۔ اب تو سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، اب تو چھت والی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، اب تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اب تو عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر عورت ہے تو وہ مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے، عورت اپنا منہ نہیں چھپا سکتی، مرد اپنا نہ منہ چھپا سکتا ہے نہ سر چھپا سکتا ہے۔ ہاں جی، اچھا، یہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ کورونا میں جو ایجاد ہوا تھا ماسک سا پہنتے ہیں، یہ ماسک بھی تو نہیں پہن سکتا، اپنا تجھے منہ اور سر ننگا رکھنا پڑے گا، پاؤں بھی تجھے ننگے، پاؤں میں ایسا جوتا تو نہیں پہن سکتا کہ جو تیرے پورے پاؤں کو چھپا لے۔ کیوں یہ اتنی کیوں پابندی ہیں؟ پروردگار نے کہا نہیں، یہ کیوں نہ کرو۔ یہ میں اپنے بارگاہ میں آنے کے آداب تمہیں بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آؤ۔ اگر تم نے پاؤں چھپا دیا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ تمہیں شاباش، بہت اچھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز۔ اچھا جی، بس میں مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو پروردگار اب کیا کروں؟ کہا بس اب یہ تیاری ہو گئی نا، تو اب جب تک تو حرم کی حدود سے باہر ہے بس نعرے لگاتا رہا۔ پروردگار نعرے کون سے لگاؤں؟ بس اور کچھ نہ کہا، لبیک اللہم لبیک، یہ نعرے لگاتا رہے۔ تو لبیک کر، ہاں، تو جب یہ آواز دے گا تو پھر میں تیرا استقبال کروں گا۔ اب تو میرے حرم میں جب تک باہر ہے، لیکن جیسے ہی میرے حرم کی حدود کے اندر داخل، پھر یہ نعرہ نہیں لگانا تمہیں۔ بس اب تو میں استقبال کر لیا ہے، اب تو اندر داخل ہو گیا، اب داخل ہو جلدی جلدی۔ اور پھر تیرے لیے میں نے انعام کیا رکھا ہے کہ جب تو حرم کے اندر داخل ہو گیا تو پھر ایسے نہ پیسے، جیسے ہی میرے حرم کے اوپر، میرے کعبہ مکرمہ کے اوپر تیری نگاہ پڑے تو پھر بدنصیب نہ بن، بدنصیب نہ بن۔ تجھے یہ توفیق میں نے بخشی ہے اور تو آیا ہے، میرے فضل و کرم سے آیا ہے۔ جو مرضی غیر شرعی نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر ہو، آنکھیں بند کر، پھر اچانک کھول، میرے گھر کی طرف دیکھ، جو تو دعا مانگے گا اس دعا کو اور تیری حاجت کو قبول کرنا میرا کام۔ پروردگار اب کیا کروں؟ کہا کہ اب اس طرح کر، حجر اسود کے قریب آ، قریب آ کے اگر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو ہاتھ لگا، چوم سکتا ہے تو چوم، اگر چوم نہیں سکتا تو دور سے کھڑے ہو کر۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو بندے کو سنبھالیں گے تو بھئی یہ کیا ہے؟ یہ جو علم کو ہم چومتے ہیں یہ بھی تو تعظیم ہے۔ علم کو چومتے ہیں، علم یا علی، کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو تو علم کو پوجتا کوئی نہیں ہے، علم کی تعظیم کرتا ہے۔ علم کو خدا کوئی نہیں مانتا، ہاں یہ بات واضح ہے، علم کو خدا کوئی نہیں مانتا۔ تو کہتا اچھا پروردگار بہت رش تھا، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو بوسہ نہیں دے سکتا، کیا کروں؟ کہا جب ادھر پہنچے نا تو اس طرح کر، تو اس طرح کر کے اس کو سلام کر، اور پھر ہاتھ کو اس طرح نیچے نہ پھینک، فوراً اپنے منہ پہ پھیر لے، پھر وہاں سے تو آپ شروع کر۔ پروردگار کتنے چکر لگاؤں اور فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدے کو چھوڑ، 7 چکر لگا، نہ 6 ہوں نہ 8 ہوں، 7 چکر۔ پروردگار کیا کروں؟ بس ایک دفعہ اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، جو وقت ختم ہو گیا۔ 7 چکر لگانے کے بعد تھکا تو یقیناً ہوگا، میں مقام ابراہیم مصلی، پھر ابراہیم کے مقام پر آ جا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ، لیکن 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کہ جو نماز ہو جائے، سیکھ کے جا۔ رب العالمین پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے آداب سیکھ کے جاؤ،
کم از کم اتنی قرات سیکھ کے جاؤ کہ لالامین نہ پڑھو، رب العالمین پڑھو، وگرنہ پڑھ لی تو پھر بھی وہ محرم ہی رہے گا، احرام سے نہیں نکلے گا۔ پروردگار پھر کیا کروں؟ کہا یقیناً تھوڑا سا تھک ہو گیا، میری طرف سے شفا والا پانی پی، جو بچ جائے اپنے سر پہ گرا، پھر دیکھ میں تیری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور کیسے کرتا ہوں۔ پروردگار اب کیا کروں؟ کہا اب ایسے کر کہ دیکھ لے ادھر میری یادگار کوئی نہیں ہے، میرے عاشقوں کی یادگار۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ابراہیم کی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، نماز میری پڑھ رہا ہے، جگہ ابراہیم کی ہے۔ اور آگے آ جا، میری ایک کنیز تھی، اس کنیز کی یاد کو میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اس نے اضطراب کی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، اور پھر میں نے کہا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، خبردار ان کو صرف پہاڑیاں نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہاں پہ 7 چکر لگا، اور جو وہ خاص مقام آ جائے، ویسے تو ٹہلتا چل آہستہ آہستہ، لیکن وہاں تھوڑا سا قدم اٹھا کے جس طرح ہاجرہ چلی تھی اس طرح چل۔ پروردگار اب کیا کروں؟ کہا جب وہ 7 چکر لگا چکے نا، تو پھر تجھے بال چاہے جتنے بھی خوبصورت لگتے ہیں تجھے فارغ البال ہونا پڑے، فارغ البال ہو۔ اور اس پروردگار اب کیا کروں؟ کہا جو دشمنان علی ہیں ان کے لیے تو چھٹی ہے، وہ آزاد ہو گئے۔ ذاکر صاحب بس میں ختم کر چکا ہوں، دشمنان علی وہ آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ محبان علی کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ تھک تو گئے ہو، لیکن اب ایک ایسے کرو کہ اب طواف النساء کرو، 7 چکر پھر لگاؤ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں 2 مہینے پہلے بندہ ایک عمرہ کر کے آیا گا، جی میں طواف النساء بھول گیا ہوں۔ طواف النساء بھول گئے ہو تو زندگی بھر نہ لکس نہ کوئی اور کا مہنگا ترین صابن جس کے اندر خوشبو ہے، بے شک وہ کپڑے وغیرہ پھینک دیے، احرام اتار دیے، تو خود اترا ہے نا، اللہ نے تجھے احرام سے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا۔ خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتا جی۔ اور یہ میرا پیغام اگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو کریں، میں چاہ رہا تھا کہ یہ اور تفصیلی ہو اور یہ اس کو خوب پھیلایا جائے تاکہ لوگ تھوڑے سے، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نکلے گا، نہیں کرو، میں نے کہا اس طرح کرو کہ آپ خود جاؤ، پھر 3-4 لاکھ روپے خرچ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مولوی کیا چیز ہوتی ہے۔ یا علی تو کہتا نہیں چلو مولوی صاحب ہوں تو مان ہی لیا کہ مولوی دی بڑی اہمیت ہے تو تساں کو حال کرو۔ میں نے پھر کسی بندے کو جو عرفات میں نوکری کرتا تھا، میرا دوست تھا، میں نے کہا کہ فلاں بندے کا نائب بن اور اس کی طرف سے طواف النساء کر تاکہ اس کے اوپر جو چیزیں حرام ہیں وہ حلال ہو جائیں۔ تو پروردگار پھر کیا 7 چکر میں نے لگا لیے، کہا پھر مڑ کے مقام ابراہیم پر آؤ اور وہاں پہ آ کر 2 رکعت نماز کرو، اب تم آزاد ہو۔ بس میرے محترم سامعین، کئی ایک خطبے درکار ہوں گے، کئی ایک مجلسیں درکار ہوں گی، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ اور بھی گزارشات آپ کی خدمت میں کروں گا۔ بس آخری جو کل جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا اور آج پہ یہ جملہ کرتا ہوں، پروردگار میں نے یہ سارا کام کر لیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ آخری جملہ جی، اس کا انعام کیا ہے؟ کہا جب تو اپنے سرزمین سے چلا تھا تو تو گناہگار تھا، تو خاطی تھا، تو مذنب تھا، تو اتنا گناہگار تھا کہ اگر تیرے گناہوں کا تیرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تجھے گھر والے اپنے گھر سے نکال دیتے، تیری ماں کو پتہ چل جاتا تیری ماں تجھ سے نفرت کرتی، باپ تجھے، اگر معاشرے والوں کو محلے والوں کو پتہ چلتا لوگ تجھے محلے سے نکال دیتے۔ اور دیکھ میں ستار العیوب تیرے سارے گناہوں کو میں نے چھپا دیا۔ تو پروردگار کچھ انعام بھی دے کہ اتنی سختی کی، میں نے پیسہ خرچ کیا، ان پابندیاں کاٹی ہیں، بس کہتا ہے ایک ہی انعام ہے میرا کہ میں نے تجھے ایسے کر دیا ہے جیسے تو اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم